اور جو یہاں کے نہیں بولتا نا، یہ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں جو ماں باپ کے گریبانوں کو پڑھتے ہیں اور ماں باپ کے آگے چیختے ہیں اور باہر گلیوں میں چیختے ہیں، اور یہاں آ کے بندہ کہتے ہیں نا بولو تو کہتے ہیں سٹیٹس خراب ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جن کا سٹیٹس ہو ہی جہنمیوں کا وہ ہوتا ہی خراب ہے، جن کا جنتیوں کا ہو نا سٹیٹس، میرے نبی نے کہا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ کیا کہیں؟ ہاں گل سنو، یہ جانا نا کلنٹن تے پھر اوباما تے پھر اپنا بش تے ٹونی، انہاں دی نوکری اور ہے تے مدینے دے تاجدار دی نوکری اور ہے۔ ہاں تو یہ ہے کشف المحجوب شریف۔ کیا ہے؟ پردے اٹھانے والی کتاب ہے یہ، پردے اٹھانے والی کتاب۔ یہ 4 نسخے ہیں۔ میں نے کہا تھا داتا صاحب کا عقیدہ بتاؤں گا کہ جو عقیدہ 10 صدیاں پہلے داتا صاحب کا تھا وہی آج ہم سنیوں کا ہے، ایسے ہی کہا تھا، وہی اس ممبر سے بولتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بتاتا ہوں عقیدہ کیا، اور بہت سارے عقیدے، 2 ابھی ان کرنٹ سچویشن کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آواز سبحان اللہ۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام کیا ہے؟ یہ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اور اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ بیان کیا۔ داتا صاحب ہیں کون؟ علی کے بیٹے۔ کون ہیں؟ بولو تو صحیح، ہیں کون؟ زہرا کے بیٹے، حسن کے بیٹے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو علی کا بیٹا ہوں لہٰذا میں مولا علی، نہیں، کہا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں تو علی کی مانوں گا، جو میرا بابا کہتا تھا وہ مانوں گا۔ تو داتا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ داتا صاحب کہتے ہیں سنو یہ لفظ کہ آپ داتا صاحب کے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، ان جو صوفیاء کے امام ہوئے نا، صوفیاء کے، علماء کے، صوفیاء کے، تقوی کے، ورع کے، پرہیزگاری کے، صفا کے، سخا کے، اتقاء کے، جو وہ اس دنیا کے بادشاہ ہوئے نا، علم شریعت طریقت کے جو امام ہوئے، کہ ان اماموں میں پہلا امام۔ اب یہاں پر سبق ہے اس علامہ مغربی کے لیے بھی جو کہتا ہے کہ ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا۔ ایک مولوی نے یہ کتاب نہیں کہتا ابو بکر تو صرف سیاسی خلیفہ تھا، روحانی خلیفہ ابو بکر نہیں تھا۔ ابو بکر صرف سیاسی طور پر خلیفہ بلا فصل تھا، روحانی طور پر بلا فصل خلیفہ نہیں تھا۔ بلا فصل کا مطلب نبی کے بعد ڈائریکٹ۔ ابو بکر سیاسی طور پر پہلے نمبر پہ تھا، روحانی طور پر نہیں تھا۔ میں نے کہا وہ کون تھے؟ ہم تیرے جیسے کیڑے مکوڑے سے سن کے نہیں مانیں گے، ہم علی کے پتر سے سن کے مانیں گے۔ وہ کیا تھے؟ یہ علی کا بیٹا ہے۔ ہاں امام داتا صاحب فرماتے ہیں میں علم ظاہر، علم شریعت کا بھی امام، طریقت کا بھی امام، میں علی کی اولاد، زہرا کی اولاد، حسن کی اولاد، نبی کی اولاد۔ سنو، کہا ابو بکر کون تھا؟ فرمایا ابو بکر علم شریعت اور طریقت دونوں لحاظ سے تمام صحابہ اہل بیت میں پہلے نمبر کا آدمی تھا۔ ابو بکر مصطفیٰ کے بعد پہلے نمبر میں ظاہری خلافت کا مالک بھی ابو بکر تھا، اور ولایت، روحانیت، قطبیت اور باطنی خلافت کا بھی پہلا وارث ابو بکر تھا۔ کیا داتا صاحب نے جو لفظ لکھے وہ ذرا لفظ غور کرو۔ یہ کتاب چھاپی ہے ایرانیوں نے۔ کس نے چھاپی ہے؟ تو وہ ایرانی ہیں، پھر ایرانی چھاپیں تو مسئلہ نہ کریں، تو مسئلہ تو کریں گے نا وہ، تو انہوں نے مسئلہ کیا ادھر، ہم نے وہ مسئلہ ادھر سے حل کر لیا۔ پھر وہ سمجھے کہ جو ہم چھاپیں گے شاید بات اسی تک رہے گی، انہوں نے گڑبڑ کی تھوڑی سی، تو جہاں جہاں ان کو نہیں برداشت ہو رہا تھا گڑبڑ کی نا، ہم نے ادھر سے نکال لیا، ہم نے ادھر سے نکال لیا، ہم نے پھر ادھر سے نکال لیا، تینوں میں ادھر ان کو مسئلہ ہے نا، تینوں سے ان کو، تین سے ان کو کیا ہے، وہ تین کو نہیں مانتے،
تو اس لیے انہوں نے تینوں کے معاملے میں گڑبڑ کی. ہم نے کہا تمہاری بھی ساتھ رکھیں گے اور تینوں کے غلام بن کر ہم 3 کتابیں اور ساتھ رکھ لیں گے. سمجھ گئے؟ یہ بھی یہ اور اس کے بعد یہ بھی یہ تینوں کتابیں یہ ہمارے پاس ہیں. یہ بالکل وہ یہ چاروں رکھ لی. اب ادھر انہوں نے گڑبڑ. داتا صاحب کہتے ہیں سنو پہلے کون ہیں؟ کہ پہلے ہیں شیخ الاسلام. شیخ الاسلام صدیق اکبر ہے. تب کیا کو سبحان اللہ. شیخ الاسلام کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَزْبَادِ انبیاء خیر لنا. یہ ہے وہ عقیدہ جو آج سنی حنفی بریلوی مسجد کے ممبر سے 11 سال ہو گئے 11ویں والے کے نام پہ ہم بیان کرتے ہیں. یہ ہم بیان کرتے ہیں. اور تقریباً 10 صدیاں پہلے علی کے بیٹے علی بن عثمان داتا گنجے بخش نے یہی عقیدہ اس دھرتی پہ بیان فرمایا تھا. تمہارے لوگوں نبیوں کے بعد سب سے افضل بندے کا نام صدیق اکبر ہے. اب ایک عقیدہ اور سنا دیں نا. ایک تو یہ ہو گیا. ایک عقیدہ اور سنا دیں ایسے ہی چھوٹا سا کر کے ایسے ہی ایک عقیدہ اور سنا دیں. یہ بھی پھر ایرانیوں کی کتاب ہے اور یہ ہماری کتاب داتا صاحب کی ہے مطلب چھپی ہوئی وہاں سے. یہ ہمارے پاس ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یہ چاروں جگہ. اب مسئلہ تھا یزید پلید کا. کس کا؟ یزید پلید کا. سارے کہہ دو یزید پلید کا. ہم یزید کو پلید سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ فاسق سمجھتے ہیں, فاجر سمجھتے ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والا کہتے ہیں, حدیں توڑنے والا کہتے ہیں. ہم اس کو بدبخت کہتے ہیں, خبیث کہتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کچھ ایسے بدبخت ہو گئے جو آج کراچی کی سڑکوں پر وہ یزید کے نعرے لگا رہے ہیں, امیر یزید زندہ باد, معاذ اللہ. اب پوچھتے ہیں 10 صدیاں پہلے گزرنے والے علی کے پتر سے, بتا تو صحیح ہم کیا کریں. میں نے پچھلے جمعے اپنے آقا, اپنے مولا, اپنے مرشد, اپنے سید, اپنے رہبر, اپنے ماوا, اپنے ملجا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ, میں نے اپنے آقا و مولا امام محمد رضا کی بات سنائی تھی نا فتاوی رضویہ سے. آج سن لو یہی کچھ 10 صدیاں پہلے داتا بولتا رہا ہے. جب یزید کی بات آئی نا تو یزید کے معاملے پر داتا صاحب نے پتہ کیا کہا؟ داتا صاحب نے کہا ادھر بھی بات یہی ہے, ادھر بھی یہی, ادھر بھی یہی, ادھر بھی یہی. داتا صاحب نے کہا اخزاہ اللہ, اللہ یزید کو رسوا کرے. یزید کو کیا کرے؟ یزید کو کیا کرے؟ یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں. تو جو رسوا ہو ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے, جو حسین سا بادشاہ ہو ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اگلی بات, ایک اور قوم ہے. اب ایک اس قوم کا بھی جواب ہو گیا, پتہ چلا داتا ان کا نہیں ہے, داتا ہمارا ہے. اب ایک اور رہتے ہیں, ایک اور ہے وہی جو ابو بکر یہ گڑبڑ کرنے والے, ادھر بھی گڑبڑ کی ہے, یہ یہاں بھی گڑبڑ کی ہے, یہاں بھی. داتا صاحب نے کہا اللہ رسوا کرے یزید کو. اب کچھ ایسے ہیں وہ بدبخت حضرت سیدنا کاتب وحی خدا برادر مولا مرتضیٰ صحابی مصطفیٰ امام تدبیر و سیاست فاتح عرب و عجم عظیم جرنیل اسلام میرے مصطفیٰ کے برادر نسبتی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی, اللہ کا قرآن لکھنے والے, میرے نبی کے ساتھ حنین کی جنگ لڑنے والے, اسلام کے مجاہد, غازی, صحابی, حضور کے غلام, جلیل القدر صحابی. اور اگلی بات سننا اور پھر پتہ چلے کہ آپ سب ان کے غلام بیٹھے ہو. اگلی بات, عثمان غنی کے دور میں اسلام کی زمین, اسلام کا رقبہ تھا 44 لاکھ مربع میل, اور جب آیا امیر معاویہ نے 44 لاکھ مربع میل سے اسلام کی دنیا کو اٹھایا اور 64,65,000 مربع میل پہ جھنڈا لہرا دیا.
نہیں جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ آستہ بولے سبحان اللہ نہ بولے 44 لاکھ تو 64 لاکھ 65,000 مربع میل تے اسلام دے جھنڈے گاڑے تے اج اس طرح دے جنمی کتے پیدا ہو گئے کہ جڑے حضرت امیر معاویہ نو بھونکتے ہیں ان پر. ادھر والے تو ہیں ہی ہیں وہ کالے کالوں کی بات, ادھر کچھ کالے ہمارے اندر, کچھ نقیب ناتخان پیر خطیب کالے کالے کیسے بولو تو صحیح. میں سیاہ بھی بول سکتا ہوں سیاہ, اور میں بلیک بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے امریکہ کے شہر ٹیکساس سے ایک بندے نے فون کیا, برطانیہ کے مانچسٹر سے کیا, ایک اور انڈیا کا مراد آباد سے. مجھے کہتے ہیں آپ نا جو جب کالا لفظ بولتے ہیں نا مزہ بڑھان دے, یہ لفظ ذرا صحیح کروڑ کے نکلتے ہیں نا. انہوں نے کہا سیاہ بھی ٹھیک ہے بلیک بھی ٹھیک ہے, پر کالا جس ٹائم آپ کہتے ہیں نا کالے بوتھے والے, سانو بڑا مزہ آتا ہے کہ ہون ابو بکر تے معاویہ دے دشمنوں دا رگڑا شروع ہو رہا ہے, صحابہ دے دشمنوں دا رگڑا شروع ہو رہا ہے کام. تو کالے کالے بوتھوں والے ایسے ہیں جو بھونکتے ہیں امیر معاویہ پر. میں نے کہا داتا سے پوچھو, علی کا بیٹا ہے, حسن کا بیٹا ہے, نبی کا بیٹا ہے, زہرا کا پتر ہے, سمجھ آئی؟ ان سے پوچھو کیا کہنا ہے. داتا صاحب نے کہا سنو, اخزاہ اللہ یزید کو رسوا کرے, یہ کہہ کے نا. تو داتا صاحب نے کہا کدھر کوئی بدبخت جہنمی انسان یزید کا سہارا لے کر تو امیر معاویہ پر چڑھائی نہ کر دے. ساتھ ہی اگلے لفظ بولے, کہا اخزاہ اللہ, یزید کو اللہ رسوا کرے, دون ابی, پر امیر معاویہ کو میرا رب کچھ نہ کرے. سبحان اللہ, امیر معاویہ کو رب کچھ نہ کرے. آج کا وہ 2 نمبر سید, 2 نمبر شاہ, 2 نمبر پیر, 2 نمبر بابا, ایران کے ہڈیوں پر پلنے والا نعت خان, نقیب, خطیب, وائس, مقرر, پیر اور اس طرح کا گورکھ دندہ کرنے والا, ایرانیوں کا نوکر, صحابہ کا دشمن, اگر امیر معاویہ پر بکواس کرنا چاہے گا تو ہم علی کے بیٹے, زہرا کے بیٹے, نبی کے بیٹے, حسن کے بیٹے, داتا کا فرمان پڑھ کر اس کا گلا دبا کر امیر معاویہ کا نعرہ لگا دیں گے. اب یہ کتاب یہ ایرانیوں نے چھاپی ہے اور بڑا لگ کر کے چھاپی, پر انہوں نے پتہ ہے کیا کیا, اخزاہ اللہ یہاں تک لکھ دیا. آگے جو داتا صاحب نے کہا تھا دون ابی, اللہ معاویہ کو کچھ نہ کرے, کیوں نبی کا صحابی ہے, حضور کا صحابی ہے. تو انہوں نے وہ دون ابی حضرت امیر معاویہ والا جملہ اڑا دیا, یہاں سے اڑا دیا. میں نے کہا ایسے اڑانے سے مسلمانوں کے دلوں سے ادب نہیں اڑایا جا سکتا, عقیدہ نہیں اڑایا جا سکتا. تم ایک جگہ سے اڑاؤ گے, دوسرے سے کون اڑائے گا, ہم وہاں سے نکال دیں گے. سمجھائی, ہمارا اور کام کیا ہے بھائی, اسی اور کام کی کر دیں, اسی کو دکانہ دے تھڑے تھوڑی صاف کر دیں, اسی حضور دی دہلیز دے جھاڑو دیں دیں. تو توڑا اے جھاڑو نہیں, اسی اپنی اس داڑھی نل جھاڑو دیں دیں. میں نے مدینہ شریف مسجد نبوی کے سین میں اس داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیا ایسے کر کے. تو میں یہ ہمارا ہم کام کیا کرتے ہیں, سائیں ہمیں کھلاتے ہیں اس لیے, پلاتے ہیں اس لیے, سانسیں دی اس لیے, حضور نے ہمیں یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم نے آقا کی عزتوں پر, صحابہ اہل بیت کی عزتوں پر پیرا دینا ہے مرتے دم تک. نہ سمجھے گی, اور ہمارا کیا کام ہے, ہم نمک حلالی کریں گے. سمجھے, تو یہ انہوں نے اڑایا. یہ اس پر میرا اب
ٹائم کافی ہو گیا. اس پر ہمارا خطاب ہے. کل شیخو پورہ میں بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ. جو رہتا ہے نا وہ کل ہم وہاں کریں گے. اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم آپ کی تقریر کروائیں گے نا 3-4 میرے خطابات ہیں ابھی ادھر اور بڑے بڑے جلسوں میں. مجھے نیو یارک سے کسی نے کہا کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا ٹائم دے دو. نیو یارک سے بات سمجھے 12 دنوں کا یہ ٹائم دے دو. میں نے کہا بھائی آپ پہلے رابطہ کرتے ابھی 3-4 دن پہلے کی بات. میں نے کہا میں دے دیتا آ جاتا. لیکن اب بات یہ کہ ہم نے اپنی دھرتی پر حضور کے غلاموں کو وقت دے دیا. ٹائم یہاں ہو گیا. بڑے بڑے جلسے ہو گئے. اب آگے ہیں ایک سیریز ہیں جلسوں کی. تو میں نے کہا اب ٹائم گزر گیا پھر دیکھیں گے. اور یہاں ہی اگر کوئی ہوتے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کہتے ہیں ہم جی بالکل حکم سائیں حکم سائیں فارغ بیٹھے ہیں. سمجھائی؟ ہاں پیسے کا بندہ اور ہوتا ہے مصطفیٰ کا بندہ اور ہوتا ہے.